اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں لفظ تقوی کو، اتقوا اللہ کو، یا اسی سے متقین بنتا ہے، اس کو تقریباً 144 مرتبہ متعدد آیات میں ذکر کیا ہے۔ اور جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے روزے کے حوالے سے، اس کا آخری لفظ بھی یہی ہے۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبادات کا اصل مقصد اور عبادات کا نچوڑ، عبادات کا خلاصہ اصل میں انسانی دل کے اندر تقوی کا پیدا ہونا ہے۔ بنیادی طور پر یوں سمجھ لیا جائے کہ تقوی وہ نور اولی ہے جو کسی انسان کی پیدائش کے وقت اس کے دل کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ تقوی وہ خوبصورت جذبہ ہے، مبارک جذبہ ہے، خیر سے مزین جذبہ ہے، جو کسی انسان کو پیدائشی طور پر بطور انعام اللہ عطا کرتا ہے، اور یہ ہر انسان کے دل کے اندر پیدائش کے وقت موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کی پہلی آیات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، اور فرمایا یہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی۔ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی، تقوی والے کو ہدایت دیتی۔ تو فوراً ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی تو ہے ہی ہدایت یافتہ، اس کو تو ہدایت مل چکی، تبھی تو متقی کہلایا۔ تو جو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہے اس کو ہدایت دے رہی ہے اللہ کی کتاب، اور جس کو ہدایت نہیں ملی، جو کفر میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، معصیت میں مبتلا ہے، نافرمانی میں مبتلا ہے، تو اس کو یہ کتاب کیا ہدایت نہیں دے رہی؟ اصل بات یہ ہے کہ قرآن حکیم سمجھانا چاہتا ہے کہ پیدائشی طور پر جو نور، جو جذبہ انسان کے دل میں رکھا گیا ہے، جس نے اس جذبے کو برقرار رکھا، اس نور کو برقرار رکھا، اس روشنی کو برقرار رکھا، اس کو جگائے رکھا، اب اس روشنی کے ساتھ اس کو دوسری روشنی قرآن حکیم کی مل جائے گی، اور جب دو روشنیاں ملتی ہیں تو چیز کا وجود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، چیز کا وجود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک روشنی سے چیز کا وجود آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اب سورج کی روشنی موجود ہے، دن کا اجالا بھی موجود ہے مسجد کے اندر، ہم میں سے کوئی آنکھیں بند کر لے، 2 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے دیکھیں،
نہ میں آپ کو نظر آؤں گا، نہ دیواریں آپ کو نظر آئیں گی، نہ اوپر لگے ہوئے کمکمے آپ کو نظر آئیں گے، نہ یہ کیمرہ نظر آئے گا، نہ اپنی گھڑی نظر آئے گی، کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نظر کب آئے گا؟ کہ جب باہر کی روشنی کے ساتھ اندر کی روشنی ملے گی، آنکھیں کھلیں گی، آنکھیں کھلنے کے بعد یہ دو روشنیاں اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر آپ کو چاروں طرف کا ماحول نظر آنا شروع ہو جائے گا، ایک دوسرے کا وجود نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ نہ صرف چاند اور سورج کی چاندنی اور روشنی سے آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں اکیلی، اور نہ صرف آنکھوں کی اکیلی روشنی سے آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ اندھیری رات ہو، سورج بھی نہ ہو، چاند بھی نہ ہو، چراغ بھی نہ ہو، لائٹ بھی نہ ہو، تو کمرے میں آپ آنکھیں جتنی مرضی کھول کے دیکھ لیں، جتنی مرضی کھول کے دیکھ لیں، اپنے کمرے کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، حالانکہ ایک روشنی آپ کے پاس موجود ہے، دوسری روشنی کے آپ محتاج ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بطور انعام اپنی روشنی تقوی کی صورت میں، پاکیزہ جذبے کی صورت میں، نور اولی کی صورت میں، ہر انسان جو پیدا ہو رہا ہے، خواہ وہ کافر کے گھر پیدا ہو رہا ہے، خواہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو رہا ہے، اس کے دل کے اندر وہ روشنی رکھ دی ہی، جس روشنی کے بارے میں حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطری روشنی، فطری نور، فطری جذبہ ہر انسان کے دل کے اندر رکھ دیا، پیدائشی طور پر اس کو عطا ہو گیا۔ اب جو آگے بڑھے گا تو اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے آپ کسی انسان کو چراغ جلا کے اس کے حوالے کر دیں اور کہیں اس کی حفاظت اب تم نے کرنی ہے، یہ کہ تمہیں دے دیا گیا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قندیل بنا لے، وہ کہ ایسا سامان کرے کہ آندھی آئے، طوفان آئے، ہوا آئے اور اس کا چراغ جلتا رہے، حفاظت اس کی ذمہ داری۔ اگر بجائے حفاظت کے وہ بے پرواہ ہو جائے گا تو ایک ہوا کا جھونکا ہی اس چراغ کو بجھا دے گا، اس روشنی کو بجھا دے گا۔ اس لیے اگر بنیادی طور پر انسان خیر کی طرف آنے کے بجائے شر کی طرف چلا گیا، بہتری کی طرف آنے کے بجائے برائی کی طرف چلا گیا، تو دوسرے لفظوں میں اس نے اپنے اس نور کی حفاظت نہیں کی، اس نے اپنا نور بجھا دیا، اللہ نے اس کو عطا کیا۔ یہ وہ فطری نور تھا کہ اگر یہ باقی رکھتا تو جو ہی دنیا میں آتا، بڑا ہوتا، شعور میں آتا تو اس کو وحی کے نور مل جاتے، کلام الہی کا نور مل جاتا، ہدایت کی روشنی مل جاتی، اور جب ہدایت کی روشنی ملتی، وحی کی روشنی ملتی، تو اس کے دل کے اندر تقوی کے نور کے ساتھ ایمان کا ایک خوبصورت چراغ روشن ہو جاتا، ایمان کا ایک خوبصورت چراغ روشن ہو جاتا اگر یہ اس روشنی کی حفاظت کرتا۔ لیکن اگر حفاظت نہیں کی تو قرآن اللہ کی کتاب ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پڑھی جا رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے پڑھنے کے باوجود ابو جہل کے دل پر اثر نہیں کر رہی، ابو جہل کے دل پر اثر نہیں کر رہی۔ کیوں؟ کہ اس نے نور اولی کو معصیت کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ اس نور کو بجھا دیا۔